اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے ذریعے کہہ رہے ہیں الکبریاء ردائی، کہ تکبر کرنا، بڑپن کرنا، اپنے آپ کو بڑا کہنا، فخر کرنا، اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرا کام ہے۔ جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اس گھر کو آئے ہیں، سمجھ رہے، یہاں پہ بھی اگر آپ تعویذ پہن کے آئے تو پھر فائدہ ہی کیا آپ کا آنے کا؟ تو ایک عربی آیا اور آنے کے بعد جو ہے نا قینچی لے کے اس کے بچے سے گلے کے تعویذ کر لیا، اور ڈائریکٹ معلوم کیا لا یہ ہاذا شرک، ہاذا شرک ایسا کر کے بتائیے۔ میں اب ایک چیز تو اپنی زندگی کے اندر میں سیکھ لیا کہ ایکسپیرینس از دا بیسٹ ٹیچر آف لائف۔ جی وہ تو ہے، بالکل تجربہ انسان کے زندگی کا سب سے بڑا استاذ ہے۔ یہ چیز میں جب عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا تو فرسٹ ٹائم مجھے بھی مطلب ایکسپیرینس نہیں تھا، تو ہم لوگ جیسے ہی مطلب عمرہ کرنے کے لیے حرم شریف کے گھوم رہے تھے، اندر جا رہے تھے، تو حرم شریف کیسے آپ جائیں گے، ایسے جاتے ہیں، ایک بات جو ہے نا انڈر گراؤنڈ میں ہے، وہ جو فٹ برج آتا ہے نا چلنے والی، جو میٹرو وغیرہ میں جو ہوتا ہے ویسا ہی مطلب اس پہ چڑھ کے آپ نیچے جائیے گا تب جا کے وہاں کعبہ پورا نظر آتا ہے سامنے۔ اچھا، تو جب ہم لوگ گئے تو میرے ساتھ میں تو ہمارے 24-25 ساتھی بھی تھے، تو ایک جوڑا ہم نے دیکھا کہ مطلب ان کی بیگم بھی تھی اور ایک چھوٹا سا بچہ، 1.5 سال یا یہ سال کا ہی ہوگا بچہ باپ کے گود میں تھا۔ اچھا، ہاں، تو اس کے مطلب گلے میں جو ہے نا ایک تعویذ تھا، اور سعودی لوگ کیسا وہاں پہ جو مطلب کارکن ہیں جو وہاں کے حرم شریف کے جو کعبے کے، تو ان لوگ ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں ہمیشہ 24 گھنٹے نظر رکھتے ہیں۔ تو جیسا ہی وہ اندر جا رہے تھے نا کعبے کے مطلب طواف کرنے کے لیے، تو پیچھے بیگم تھی ان کے سائیڈ میں ہی، بچہ گود میں تھا، ایسے بہت خوبصورت سا بچہ تھا ماشاءاللہ۔ تو ایک عربی آیا اور آنے کے بعد جو ہے نا قینچی لے کے اس کے بچے سے گلے کے تعویذ کر لیا، اور ڈائریکٹ معلوم کیا لا یہ ہاذا شرک، ہاذا شرک ایسا کر کے بتائیے۔ یعنی بعد میں ایک اس کے بغل میں تھے، وہ ہندی میں ٹرانسلیٹ کر رہے تھے، ان کو سمجھائے بعد میں، تو وہ کہنے لگے ارے بھائی آپ اس گھر کو آئے ہیں، سمجھ رہے، یہاں پہ بھی اگر آپ تعویذ پہن کے آئے تو پھر فائدہ ہی کیا آپ کا آنے کا یہاں کعبہ شریف؟ بتائیے۔ جی بالکل صحیح۔ میں اسی کے بیچ میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جی میرے کو یاد آیا، آج کل علماء اکرام بھی تعویذیں دے رہے ہیں، لوگوں کو تعویذ پہننے بول رہے ہیں، تو آپ ان پر کیا بولنا چاہتے ہو علماء اکرام؟ دیکھیے تعویذ جو ہے نا دینا، اور وہ تو کیا ہے علماء کرام جو دیتے ہیں قرآن شریف کی کوئی آیت دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں سر، کچھ بھی بھائی لکھ کے لو، مطلب قرآن شریف کی کوئی آیت پڑھ کے لکھ کے دے دیتے ہیں، بھائی گلے میں لٹکا لو، بچے روتی ہے مطلب ڈرتی ہے سوتے وقت، یا گھر میں ڈر محسوس ہوتا ہے، وہ چیز الگ ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو یہ چیز بھی وہاں پر حرم شریف پر بھی وہاں پہ کیسا ہے، وہ اصل میں دیکھیے میں آپ کو اس وجہ سے یہ بات کہا کہ وہ جو ہوتا ہے نا سر، وہاں پہ عربوں کے اندر اللہ نے سارے نبیوں کو صرف عربوں میں بھیجا، عرب میں، سمجھ رہے، وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر جو ہوتا ہے نا وحدانیت کوٹ کوٹ کے ہوتی ہے۔ اچھا، وحدانیت کہتے ہیں یعنی ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ اب تبلیغ والے کو تو میں شکر گزار ہوں بھائی کہ تبلیغ والے ماشاءاللہ ہمیشہ بولتے ہیں کہ بھائی اللہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دینے والا ہے، جی جی وہ تو ہے، کرنے دھرنے والی ذات سب اللہ کی ہے، بے شک۔ یہ وحدانیت ہے۔ یہ تبلیغ والے کا یہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ مطلب آسان شبد ہے ان کے لیے، مطلب ہم لوگ سوچتے ہیں کیا کہہ رہا ہے، ارے یہی تو وحدانیت بیان کر رہا ہے کہ اللہ سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے سوا ہوتا ہی نہیں کچھ بھی ہے۔ تو اس گھر کے اندر جانے کا وہاں وحدانیت ہے۔ عربوں کے اندر کیا ہے، ان کے اندر وحدانیت کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ توکلت علی اللہ، ان لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اسی پہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ جی جی وہ تو ہے، تو یہ چیز ہے، اور ہونا بھی چاہیے نا۔ اگر آپ کے اندر وحدانیت نہیں ہے، آپ نے مطلب ساری دنیا آپ نے مطلب بولتے ہیں نا مطلب پڑھ لی، سب کچھ کر لیا، اگر آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تو پھر آپ ایمان ناقص، ایمان والے نہیں، کوئی فائدہ نہیں، ایمان ناقص ہے سر۔ جی جی وہ تو ہے، میں تو کہوں گا ہی نہیں، اگر جو مطلب اگر ساری باتیں بولتا ہے، پوری زمین آسمان کی باتیں ایک جگہ جمع کر کے لا کے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے، لیکن خود اگر وہ مطلب وحدانیت کے مطلب اس کے اندر نہیں بھرا ہوا ہے کہ ایک اللہ سے نہیں ہوتا ہے، بولتے ہیں نا، تو وہ مطلب میں تو ایمان ناقص ہی سمجھتا ہوں۔ جی وہ تو ہے، یہ حدیثوں میں بھی ہے، جی حدیثوں میں بھی ہے۔ تو اسی طرح جی مولانا اگلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کے دور میں بہت سے اردو اسکول میں بھی فوٹو پوجا کروایا جا رہا ہے، اور وہاں پر
कुछ फंक्शनों में लड़कियों को नचवाया जा रहा है। अरे आप ये बोले ना, अभी आप तो माशाल्लाह बहुत दिल की बात ही कह दिया मेरा। जी अच्छा। अभी कल ही का मैं एक बोलते हैं ना वो स्टेटस जो होता है ना मोबाइल में, जी जी। अब आजकल की शर्म मतलब देखिए, मतलब एक अजब दौर आ गया है यार, कि आदमी मतलब अपने बच्चों को जो है ना खुद से मतलब उनको शिर्क व बिदअत में मुब्तला कर रहा है, जी। खुदा से दूर करवा रहा है। बताइए, ताज्जुब की बात लगता है। अल्लाह अकबर, माँ बाप को एहसास भी नहीं है, और माँ बाप जो है ना अपने बच्चों का स्टेटस डालता है बाज़ाब्ता, उसको नाचते हुए, उसको कौन कौन सा जो है ना मतलब हमारे गैर मुस्लिमों के अंदर वो कौन सा ये है ना उनका क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन होता है ना, उसमें कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, अलग अलग अवतार बनाया जाता है, उनको कैरेक्टर दिया जाता है, उसके कपड़े पहनाया जाता है, सारी चीजें, जैसा वो सीरियल था ना क्या महाभारत वगैरह जिसमें होता है ना। तो आज हमारे माँ बाप जो है देख कर माशाल्लाह अपने बच्चों को स्टेटस डाल रहे, बताइए। वो अभी राधा कृष्णा का आया तो एक को राधा बनाया जाता है, कृष्ण बनाया जाता है। कल मैं देखा, आपको बोलता हूँ, हमारे करीब का ही है, हालांकि उनके मतलब नाना वगैरह अच्छे दीनदार लोग हैं। अब उनकी बेटी उनके नवासों ने मतलब इस तरह का किरदार, और वो ट्रिप पे गए हुए कन्याकुमारी का, तो मैं डायरेक्ट मालूम क्या लिखा, भाई ये बिल्कुल हराम है, शिर्क की बात छोड़ो, शिर्क तो है ही, ये तो बिल्कुल हराम है। इस तरह से अगर कोई कर रहा है तो मैं उसका भाई मैं बिल्कुल मैं इस्लाम से बाहर की बात है जी। आप अगर कह रहे हैं कि ये कैसा है वैसा, ये कुछ नहीं, हमारे इस्लाम में ही नहीं है, समझ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने डायरेक्ट मतलब किसी के मतलब क्या बोलते हैं उसको, तशबीह शबाहत इख्तियार करने का ये नहीं किया, बिल्कुल नहीं। जी जी, वो तो है। ये जो कर रहा है ना, बिल्कुल ये बच्चे जो है ना आगे चल के यही सब बच्चे जो होता है वो मतलब दीन से दूर हो जाता है, इस्लाम से दूर हो जाता है, इस्लाम से उसको नफरत हो जाती है, इस्लाम से बगावत करने लगता है, शरीयत तो उसको पसंद नहीं आती। क्यों बोलो, शरीयत में ये सब नहीं है और उसको करना है। और आजकल कल एक मतलब हमारे एक दोस्त मिले थे, तो मैं उनको बातचीत होते होते वही बात एक बोला कि देखिए आजकल क्या हो रहा है, अल्लाह जब मालो दौलत दे रहा है ना बंदे को, तो अपने आप को मालूम अल्लाह के इख्तियार से बाहर समझ रहा है, सोचता है कि माल मेरी, दौलत मेरा, सब कुछ हमारा है, तो फिर इख्तियार दूसरे का क्यों हो। और ये इंसान के अंदर ये सबसे बड़ी कमजोरी चीज, समझ रहे हैं सर। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद सहाबा को इस बात से मना किया। एक हजरत क्या बोलते हैं सालबा रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया है, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा वही हक या सालबा, हाय अफसोस है सालबा, यानी माल और दौलत आने के बाद इंसान जो है ना ऑटोमेटिक सरकश बन जाता है, नाफरमान बन जाता है। उसके अंदर बोलते हैं ना, अगर आप अगर कहीं पे चूल्हा जलाएंगे ना, आग लगाएंगे तो धुआं होगा ही, आप धुआं को रोक ही नहीं सकते हैं। रोक सकते हैं क्या, बताइए आप? नहीं रोक सकते। अब कोई बोलेगा कि मैं आग उतना जला रहा हूँ, धुआं नहीं होने वाला, ये कैसा हो सकता है? तो वैसा ही अगर माल किसी के पास आएगा तो तकब्बुर साथ में आएगा ही। और जब तकब्बुर आ जाता है ना, अल्लाह ने डायरेक्ट कुरान में कहा है अल किब्रिया उरिदाई, अल्लाह तबारक व तआला नबी के जरिए कह रहे हैं अल किब्रिया उरिदाई, कि तकब्बुर करना, बड़प्पन करना, अपने आप को बड़ा कहना, फख्र करना, अल्लाह कह रहे हैं ये मेरा काम है। जो शख्स तकब्बुर करता है, अल्लाह कह रहे हैं कि मैं उसके साथ मेरा ऐलान जंग है। अब जब माल आएगा तो इस तरह होगा ही जी। और आजकल हमारे माशरे के अंदर यही हो रहा है। बिल्कुल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी सहाबा को इस बात से डरा रहे थे, जैसे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सबसे मालदार सहाबी में जी। ये नौजवान के वक्त में, नौजवान जब थे उसी वक्त में ये मुसलमान हुए थे जी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इनको बारहा कह रहे थे कि अब्दुर्रहमान मैं देख रहा हूं कि तू जन्नत में सबसे आखिर में आ रहा है। अच्छा, यानी माल जो है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी मतलब उनको भी मालूम, सहाबा को मतलब हमेशा मतलब आगाह करते रहे कि भाई ये चीज जो है ना ये बेहतर नहीं है जी। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि माल दौलत नहीं कमाना चाहिए, बेशक कमाना चाहिए, उसको अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और हदीस के अंदर भी है मिन यदिल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, कि
دینے والا ہاتھ جو ہے وہ مانگنے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے. جی جی وہ تو ہے. سمجھ رہے ہیں نا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا کہا کہ اپنے حد میں رہیے آپ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو اس وقت جو ہے نا اللہ نے آپ کو عقل سلیم بھی دیا ہے. اس وقت ہماری دماغ ختم ہو جاتی ہے جب ہمارے پاس مال دولت نہیں رہے گا, غربت آتی ہے, فقیری آتی ہے, تنگ دستی آتی ہے, محتاج ہو جاتے ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, تب پھر ہمیں مسجد نظر آتی ہے. وہ علامہ اقبال نے نہیں کہا کہ کوئی جنت کا ہے طالب تو کوئی غم سے ہے پریشان. اچھا. کوئی جنت کا ہے طالب تو کوئی غم سے ہے پریشان, ارے ضرورت سجدہ کرواتی ہے عبادت کون کرتا ہے. تو آج کل وہی ہو رہا ہے نا سر. جی جی وہ تو ہے. اگر اللہ کے لیے ہم عبادت اگر کر لینا, خدا کو اگر مطلب دل سے ایک مرتبہ ہم خالی پکار لینا, قسم خدا کی وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا کہتے ہیں معلوم ہے, اے میرے بندے تو مجھے پکار رہا ہے نا, اپنے آغوش میں لے لیتا ہے. آپ نے وہ گویے کا واقعہ نہیں سنا جناب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر سوئے ہوئے ہیں اور ایک گویا تھا, وہ مطلب گیت گاتا تھا اس وقت. اچھا. تو جب وہ بوڑھا ہو گیا نا تو جنت البقیع قبرستان وہی بغل میں ہی ہے. جی وہیں پر. یہ آپ کو میں بولتا ہوں کیسا ہے, ہم لوگ تو پہلے سوچتے جنت البقیع کہاں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ روضہ حضور ہے, تھوڑے ہی مطلب 10 قدم چلنے کے بعد جنت البقیع کا دیوار ہے. تو حضرت ہمیں دیکھا ہے اس میں فوٹوز میں. ہاں فوٹوز, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ انشاءاللہ آپ کو بھی بھائی ضرور لے کے جائے, سب کو لے کے جائے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی مرنے سے پہلے ایک مرتبہ تو ضرور اس روضہ اقدس کی زیارت کر کے مرے. حدیث میں بھی ہے نا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی کل قیامت کے دن میں اس کے لیے شفاعت کروں. انشاءاللہ اگر دیکھیے دنیا تو کیا ہے بے آنی جانی ہے. جی وہ تو ہے. آپ اگر پوری دنیا کی بادشاہت کر لیں گے نا سر, وہ کہا نا سکندر نے 7 ملکوں کی بادشاہت, جب جانے لگا تو خالی ہاتھ گیا. وہ مشہور ہے نا, آپ نے سنا نا کہ جب مرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ کو باہر نکال دینا, کوئی سننے کے تیار نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ ارے میرے ہاتھ کو باہر نکال دینا, سکندر نے کہا تھا.